10واں باب آج ہم نے کرنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 9واں باب کیا تھا۔ سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 10واں باب آج ہم نے کرنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا جو ہے وہ 9واں باب کیا تھا۔ دسواں باب یہ لاسٹ ہم نے وہ 9ویں باب کے اندر جو ساؤل کے تعلق سے سیکھا تھا، کس قدر وہ خوبصورت تھا، لیکن روحانی کوئی خوبی اس میں نہیں بتائی گئی۔ اور پھر وہ اپنے باپ کے گدھوں کو ڈھونڈتا ہے، اور بہت خوبصورت ورس ہم نے داؤد کے تعلق سے سیکھی تھی۔ زبور 78 کی 71ویں آیت میں خداوند نے کہا کہ میں نے جو بچوں والی بھیڑوں کی چوپانی سے تجھے جو ہے وہ اٹھا کر لے کے آیا۔ تو مطلب داؤد کو جو خدا نے چنا تو وہ چرواہا تو تھا، لیکن ایسا چرواہا تھا جو بڑے جو چھوٹے بچے بھیڑوں کے ہوتے ہیں ان کی بھی رکھوالی نگہبانی وہ بڑی نگہداشت سے کرتا تھا، بڑی فکر کے ساتھ کرتا تھا۔ اس لیے خدا نے اس کو جو ہے وہ چن کے لے کے آیا۔ ہاں جی، پچھلے سرمن میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا کہ یعقوب کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھیڑیں ہیں، چھوٹی ہیں، بچے ہیں، تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ جو وہ آئیں گے۔ تو یہ داؤد کو خدا کہتا ہے، اس لیے داؤد کو ادھر بیٹے ادھر دیکھو، اب باتیں نہیں کرنی، سیدھا دیکھے میری طرف۔ تو خدا اس لیے اس کو جو ہے وہ لے کر ہوتا ہے۔ یہ لاسٹ ہم نے اسٹڈی۔ آئیے 10واں باب پہلی آیت سے۔ پھر سموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو؟ جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلفے میں جو بیابان کی سرحد میں ہے، راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے۔ وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے، اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیتیل کو خداوند کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے، ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے، اور تیسرا مے کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے 2 گردے تجھے دیں گے، تو ان کو ان کے ہاتھ سے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطیوں کی چوکی ہے، اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار، دف اور بانسری اور بربط ہوں گے، اور وہ نبوت کریں گے۔ تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا، اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ یہ آگے پھر ہم 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سموئیل نے اس کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے، اس سے باتیں کی ہے کہ خدا نے جو ہے وہ تجھے کنگ ہونے کے لیے چنا ہے۔ اور پھر یہاں پر جب اسے پتہ چل گیا تو پھر اس نے ایک جو رسم تھی وہ جو کی جاتی تھی اس نے وہاں پر کی ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما۔ تو مطلب ہے کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی تھی تو یہ جو ہے وہ کی کام کیا جاتا تھا۔ نبی جیسے سموئیل نے ساؤل کے ساتھ کیا، پھر آگے 16ویں باب میں داؤد کے ساتھ کیا، تو جب کسی کو خدا اپنے کام کے لیے چنتا تو ایسے ہی کیا جاتا تھا، تیل اس کے سر پر انڈیلا جاتا تھا۔ تو ساؤل کو بھی اسی طرح کیا، پھر داؤد کو جب کیا اسی طرح کیا۔ تو بادشاہوں، کاہنوں، نبیوں کو جو ہے وہ
تیل ان کے سر پر انڈیلا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں آگے لکھا ہے کہ کیا یہی بات ہے میں نے نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا۔ آپ دیکھیں تیل انڈیلا تو کیا کہا خداوند نے تجھے مسح کیا۔ تو بیسکلی مسح کرنے کا جو مطلب یہاں پر آپ دیکھیں کتنی وضاحت دے دی گئی کہ سیموئیل نے تیل انڈیلا اس کے سر کے اوپر، تو کیا کہا کہ کیا یہ وہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے کیا کیا، مسح کیا۔ تو مسح کرنے کا یہ مطلب ہے تیل انڈیلنا، تیل لگانا، سمپل آپ دیکھیں بڑا واضح طور پر یہاں پر مسح کا مطلب جو ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پر کہ تیل انڈیلنا ہی مسح ہے، تیل لگانا ہی مسح ہے، یہی مسح ہے۔ اب دیکھیں یا پھر سے پڑھے پہلی آیت سے 10واں باب کیا لکھا ہے، پھر سیموئیل نے تیل کی کپی لی، کیا لی، تیل کی، اور آگے پڑھے اور اس کے سر پر انڈیلی، تیل کی کپی لی اور سر پر انڈیلی۔ تو کیا آگے کیا کہا کہ کیا یہ وہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کر دیا ہے۔ مسح کا یہ مطلب ہے، ڈیٹیل ہے، بہت خوبصورت یہاں پر پہلی آیت کے اندر ہی جو ہے وضاحت مل جاتی ہے ہمیں۔ داؤد بھی زبور 23 کے اندر کہتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، یہ مسح ہوتا ہے، تیل لگانا ہی مسح ہوتا ہے۔ تو کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی تھی تو تیل لگا کر اس کو مسح کر دیا جاتا تھا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مثلا سول کو کس بات کے لیے مسح کیا گیا، کس بات کے لیے، بادشاہ کے لیے، تخت پہ بیٹھنے کے لیے۔ تو سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر تیل ڈال دیا، یہ ہے جی مسح کرنا، تیل لگانا یہی مسح کرنا ہے، تیل انڈیلنا کسی خاص ذمہ داری کے لیے یہ مسح جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ عبرانی لفظ ایک ہے مشاق، جس کا مطلب ہوتا ہے تیل لگانا، سمپل۔ جبکہ عام فہم بات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی وہاں پر بڑا مسح تھا، یہی کہا جاتا ہے نا، اس عبادت میں بڑا مسح تھا جی، اس عبادت میں وہ بڑا وہ مسح شدہ عبادت تھی۔ تو اس کی جگہ پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بڑی خدا کی حضوری تھی، پریزنس آف گاڈ تھی، خدا کی حضوری تھی۔ تو یہ ٹرم ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہاں بڑا مسح تھا یہ اٹ از رانگ، یہ غلط ہے۔ مسح کا مطلب میں نے بتایا کہ تیل لگانا ہوتا ہے، سمپل۔ یہ سیموئیل نے بڑی خوبصورت بات تیل لگایا، اس نے کہا کیا یہ وہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کر دیا ہے۔ تو مسح کا یہ مطلب ہے، جبکہ عام فہم جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اور اس کو معنی میں لے جاتے ہیں کہ وہاں بڑا وہ مسح تھا، بڑی خدا کی حضوری تھی۔ تو اس سینس میں وہ کہنا چاہیے کہ وہاں خدا کی حضوری تھی، پریزنس تھی، تو جو مسح نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں تو یہ سمجھا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی باقاعدہ طور پہ جس نے سیکھا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹرم کیا چلتی ہے، اصطلاح کس طرح جو ہے وہ استعمال ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کو غلط سائڈ پہ، تو یہ اس نے یہ کہا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں 10ویں باب کے اندر، تو اس نے کہا کہ خدا نے تجھے مسح کیا، آگے لکھے تاکہ، یہ تاکہ جو ہے نا وہ وجہ بتائی گئی، تاکہ کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سبب، ریزن، دیٹس وائی، اس وجہ سے، کس وجہ سے، کہ تو اس کی میراث کا، بولیے، پیشوا ہو، تو اس کی میراث کا کیا ہو، پیشوا۔ خدا نے سیموئیل نے کیا کہا کہ بھئی خدا نے تجھے مسح کر دیا ہے، یعنی یہ ذمہ داری تیرے سپرد کر دی ہے۔ کیا ذمہ داری کہ تو اس کی قوم کا کیا ہو، پیشوا۔ اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت میں لفظ لکھا ہے، تو اس کی میراث کا پیشوا، کس کا، یعنی یہ بڑی ایک بڑا اہم کام ہے تیرے سپرد۔ یہ اس کو کوئی یہ عوام کو، لوگوں کو ایسے نہ سمجھنا، قوم کو، یہ میراث ہے خدا کی۔ ہاں، دس از دی ہیریٹیج آف گاڈ، یہ خدا کی میراث ہے، یہ ان کو ایسے نہ سمجھ لینا
یہ اس کو کہا جا رہا ہے تاکہ تو خدا کی کیا ہو، میراث کا پیشوا ہو۔ پیشوا ہوتا ہے سکھانے والا، آگے چلنے والا، یہ پیشوائی سے ہے، پیش جو آنا، ہاں تو مطلب ہے کہ ایک پیشوا پیشوائی کرتا ہے۔ آگے عبرانیوں خط میں لکھا کہ اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار، یعنی اپنے سکھانے والے کے فرمانبردار رہو جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سکھایا ہے۔ تو پیشوائی کرنا یعنی ٹیچ کرنا، یعنی سکھانا، یا یوں کہیں کہ ان کو آگے آگے لے کے، جیسے داؤد نے بڑا خوبصورت خدا کے بارے میں کہا کہ خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں لے جا، مطلب آگے آگے چلتا ہے، وہ مجھے بھی لے جاتا ہے۔ یہ معنی ہے پیشوا کے۔ ہاں جی، پیشوائی کرنا، سکھاتا ہے جو، سکھانے والا، لیڈ کرنا۔ تو مطلب کہ سیموئیل اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تجھے خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ ساؤل پہلا بادشاہ تھا، فرسٹ کنگ تھا، تو اس کو بنیامین کے قبیلے میں سے چنا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے۔ آگے ساؤل کو چنا تو وہ بھی بنیامین کے قبیلے میں سے تھا۔ غیر قوموں کے لیے رسول ہونے کے لیے جب چنا گیا تو وہ بھی بنیامین کے قبیلے میں سے چنا گیا بندہ۔ تو یہ بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا، تو یہ بھی تو مطلب کہ اس کے سپرد ایک بڑا کام دیا جا رہا ہے کہ خدا کی میراث کی کیا کرے، پیشوائی کرے۔ ایک خادم جب کام کرتا ہے تو یاد رکھے کہ یہی اس کے سامنے خدا کی میراث کی کیا کرتا ہے، پیشوائی کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے ان کو۔ ہاں تو اس لیے ان کی سننی چاہیے، خادم کی سننی چاہیے۔ وہ اب دیکھیں خدا نے اسے، سیموئیل کہتا ہے خدا نے تجھے مسا کیا، مقرر کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ ہاں میں تو الگ کہتا تھا کہ بھائی خدا جو ہے نا وہ خدا ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ قوم نے کہا تو پھر میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، خدا نے مجھے کہا کہ یہی بادشاہ ہے، تو اس کو مسا کیا جا رہا ہے، اس کو چنا جا رہا ہے۔ تو قوم کے سامنے اس کو جو نا آگے اس کو پورا بھی ڈالا جائے گا، وہ بھی ہم آگے ابھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن صرف یہ چونکہ ہم زیادہ خدمت کے اندر ہیں تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ ایک